دیوبندیوں نے ان کا ایک فورم ہے حق فورم، اس کے اوپر ایک بہتان باندھا ہے اہل حدیثوں کے اوپر کہ یہ جو اہل حدیث جو ہیں یہ 1888 میں جو ہے یہ مارز وجود میں آئے ہیں اور خود کو جو ہے یہ اہل حدیث کہتے ہیں یہ غیر مقلد۔ یہ لوگ صرف اس لیے مارز وجود میں آئے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے وہ طعن و تشریح کرتے ہیں، ان کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ انہوں نے ایک بہتان باندھا ہے ہمارے اوپر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ایک مؤثر جواب دیں، آپ ایک رسالہ لکھیں جس میں جو ہے آپ واضح کریں ان کے اوپر کہ اہل حدیثوں کے نزدیک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے۔ تو یہ جو ہے جس بندے نے یہ لکھا ہے وہ بھی غالباً ادھر بیٹھا ہوا ہوگا، تو مائک میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، مختصر اس پہ آپ جواب دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی وہ جتنا بہتان باندھیں گے نا انشاءاللہ دعوت پھیلتی جائے گی۔ ابھی کل میرے جمعہ پر آیا خانپور میں، خانپور جو ہے نا ٹیکسلے کے قریب ہے، خانپور ایک علاقہ، کل جمعہ میں نے وہاں پر آیا، ادھر ایک عبد القیوم صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میرا ایک دیوبندی دوست تھا، وہ دیوبندی دوست جو ہے نا وہ مجھے لے گیا الیاس گومن کے پاس۔ الیاس گومن نام کا ایک آدمی ہے جو سرگودا میں ہوتا ہے، جو اہل حدیث کے خلاف بڑی کارروائی کر رہا ہے۔ تو وہ ہمارے عبد القیوم صاحب نے بتایا کہ الیاس گومن کے پاس لے گیا وہ دیوبندی مجھے، وہاں جا کر جب باتیں شروع کی تو الیاس گومن نے گالیاں دینی شروع کر دی، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، غیر مقلد کیا ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا، وہ دیوبندی جو ہے وہ اہل حدیث ہو گیا۔ بھائی اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ اسی طرح اور بھی جو جتنا بھی ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں انگریزوں کے دور میں یہ اہل حدیث پیدا ہو گئے۔ اس بات کی بار بار جواب دے چکی، میں نے جو میرے درس شروع ہوئے اس میں ایک درس تو خاص طور پر اہل حدیث کی کتابوں پر میں نے بیان کیا تھا، رسالے بھی لکھے، کتابیں بھی لکھی، لیکن وہ مانتے ہی نہیں۔ حالانکہ خود ان کے جو بڑے مولوی ہیں نا دیوبندیوں کے، مثلا مفتی کفایت اللہ، یہ دیوبندیوں کے بڑے مولوی تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث جو ہے یہ اہل سنت ہے۔ میرا خیال ہے میں آپ کو ان کی وہ عبارت سنا دوں، ہو سکتا ہے آپ میں بھی انتظار کریں، ایک آدھا منٹ میں کتاب دیتا ہوں۔ السلام علیکم، یہ کتاب جی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، یہ کتنے انگریزوں کے دور پہ، یہ دیکھیں جی، مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی، یہ دیوبندیوں کے ایک بڑے مفتی تھے، ان کو مفتی اعظم بھی کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے کفایت المفتی، یہ پاکستان میں چھپی ہے، مکتبہ حقانیہ ملتان پاکستان۔ اس سے اور بھی ہو سکتا کوئی ایڈیشن ہو، لیکن یہ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے نا یہ حقانیہ ملتان کا نسخہ ہے۔ اس کی 13 جلد ہے، 13 جلد کا صفحہ نمبر 325 ہے، صفحہ نمبر 325۔ اور سوال ہے، سوال ایک لکھا ہے ایک شخص نے، سوال کیا ہے پہلے سوال سنیں، یہ کتاب دیوبندیوں کی، یہ اہل حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ سوال میں لکھا ہے کہ اہل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، کیا ہے؟ ہاں جی، آواز نہیں؟ صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325۔ ایسا ہے نا کہ بھائی میں کمپیوٹر چلا رہا ہوں تو وہ اتنا ماہر بھی ہوں نہیں، یہ نہیں 322 نہیں 325 325، وہ مجھے جو کہ بھائی دوبارہ لکھے، ہاں بالکل، یہ والیوم 1 لکھے، والیوم 1 ہے اور پیج ہے 325۔ سوال سن لیں، سوال لکھا ہے کہ اہل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں یا نہیں، اور وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں یا نہیں، اور ان سے نکاح شادی کا معاملہ درست ہے، معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں۔ 3 سوال کیے، اب جواب سنیں۔ یہ جواب دینے والے مفتی کفایت اللہ دیوبندی ہے دہلوی، کہتے ہیں جواب، اس کا جواب جو لکھا ہے نمبر لگا ہوا ہے 370۔ جواب، ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں
اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے، محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا، اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہلی، انہوں نے مسئلہ ہی ختم کر دیا مفتی کفایت اللہ نے۔ انہوں نے کہا اہل حدیث مسلمان بھی ہیں، اہل سنت والجماعت میں بھی داخل ہیں، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا بھی درست ہے، ترک تقلید سے اسلام میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور تقلید نہ کرنے والا اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں ہوتا۔ تو بھائی اہل سنت والجماعت تو انگریزوں کے دور سے پہلے آ رہے ہیں، تو اہل حدیث تو اہل سنت والجماعت خود تمہارے مولوی سے نکل گئے، اپنے مولوی کے کیوں باغی ہو گئے؟ اب رہ گیا مسئلہ امام حنیفہ کا۔ بھائی امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس کی گستاخی کے قائل نہیں ہیں۔ اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ امام حنیفہ حدیث بیان کرنے میں ضعیف تھے، روایت میں یعنی بیان کرنے میں ضعیف تھے، لیکن فقہ میں بڑے امام تھے، فقیہ تھے، نیک آدمی تھے، ان کو جو ہے وہ برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، ان کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ جو ہے وہ رجوع کر چکے تھے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، یا دوسرے اہل حدیث علماء، انہوں نے سب نے امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا یعنی وہ دفاع کیا، اعلان تان نہیں کیا، انہیں برا کہنا وہ صحیح نہیں۔ بھائی ہمارے اندر اگر کچھ متشدد لوگ ہیں، اگر وہ ان کو برا گالی کہتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے بری ہیں، ہم تو امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی گستاخی نہیں کرتے۔ ہاں روایت میں ضعیف ہونا یہ علیحدہ بات ہے، کتنے ہی قرآن کے قاری ہیں جو کہ حدیث میں ضعیف ہے، یہ جو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں قاری حفظ یہ ضعیف ہے، اس کی روایت نہیں مانی جاتی۔ اسی طرح مثلا فقیہ جو تھے ابن ابی لیلہ، محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ ضعیف تھے روایت میں۔ قاضی شریف جو ہے وہ روایت میں جو ہے وہ ان پر جرح ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عالم ایک فن میں ماہر ہو، دوسرے میں ماہر ہو۔ مثلا میں اسماء و رجال جانتا ہوں لیکن قراءت تجوید اس کا میں ماہر نہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ہر فن میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے امام حنیفہ اگر فقہ میں امام تھے تو حدیث میں اگر وہ ضعیف تھے تو محدثین نے ضعیف کرا دیا، تو کچھ ان کی توہین نہیں ہے، ان کو گالیاں دینا، انہیں برا کہنا یہ اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے، منہج نہیں ہے۔ تو اس سے ہم بری ہیں، جو لوگ ان کی توہین کرتے ہیں ہم تو انہیں ایک مسلمان عالم سمجھتے ہیں، نیک انسان سمجھتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں بھائی، امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ جس طرح اہل حدیث کا منہج ہے اس طرح تھے۔ کس طرح منہج؟ یعنی روایت کو قبول کرنے میں امام حنیفہ مقلد نہیں تھے، تقلید کرنے والے نہیں تھے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ اہل حدیث جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کو برا کہتے، گالیاں دیتے، حالانکہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ غیر مقلد تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم غیر مقلد کی تقلید کرتے ہیں۔ تو جب امام حنیفہ غیر مقلد تھے، تقلید نہیں کرتے تھے، اور امام حنیفہ حدیث کی طرف رجوع بھی کرنے والے تھے، تو ٹھیک ہے بھائی آپ انہیں برا نہ کہیں، غلطیاں جو ہوئی ہیں تو غلطیوں سے تو کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب رہا ہوں۔